حدث حذيفة بالذي قال الرسول. سائل ہے ساجد ماہر، جس کا تعلق ہے اسلام آباد سے، ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. اس کا سوال یہ ہے کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم یہ جو عمل کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، اس کا فائدہ پھر کیا ہے جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ جواب دینے سے پہلے میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے جس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں. تقدیر تو یہ نہیں کہ مجبور تو انسان، ہر نفس کو اختیار ہے، اطاعت بھی بہت ہے. تقدیر یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، ہر شخص کو اختیار ہے کہ آپ اگر اطاعت کا کام اختیار کرو گے تو آپ سعید ہے، اگر گناہ کا کام اختیار کرو گے تو آپ شقی ہے. تقدیر کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ انسان مجبوری محض ہے. اب سائل کا جواب ذکر کر رہا ہوں. سائل نے جو سوال کیا ہے یہی شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں بھی پیدا ہوا کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے. اب وہ روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پھر صرف ایک دو لفظ میں اس کا جواب دوں گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا قد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، یہ پہلے سے لکھ چکا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے یا یہ آدمی جہنمی ہے. تو قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول افلا نتکل علی کتابنا، جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم اپنے اس لکھی ہوئی بات پر اکتفا کریں، بیٹھ جائیں، وندع العمل، اور عمل کو چھوڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرتے رہو اس لیے کہ جو آدمی جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ اس کو اسی کام کا توفیق دے گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ أَهْلُ السَّعَادَةِ، جو آدمی نیک بختوں میں سے ہے فَسَيُيَسَّرُ لَهُ أَهْلُ السَّعَادَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بختی کے اعمال کے توفیق دیں گے، وہ راستے اللہ ان کے لیے ہموار کریں گے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، جو آدمی شقاوت والا ہے، بدبخت ہے، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، تو اسے اس عمل کی توفیق دی جاتی ہے جو بدبختی والے اعمال ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس آدمی اللہ کے راستے میں دیا، ڈرتا رہا، کلمہ توحید کی تصدیق کی، تو ہم اسے دھیرے دھیرے جنت میں پہنچائیں گے یا دھیرے دھیرے انہیں نیک اعمال کی توفیق دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس نے بخل کیا، کلمہ توحید کی تکذیب کی اور مستغنی رہا تو ہم اسے دھیرے دھیرے گناہ کی توفیق دیں گے یا جہنم کی طرف اس کو لے جائیں گے. بخاری میں کتاب التفسیر میں یہ روایت موجود ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب التقدیر میں اس روایت کو ذکر کیا. اب یہی سوال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرتے رہو کیونکہ آدمی جس شعبے کا ہے تو اللہ اس کو اسی عمل کا توفیق دیں گے. اب سائل کا جو سوال ہے کہ تقدیر میں جب سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ جنتی یا جہنمی تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ تو یہ جو اشکال ہے یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے صفات ہے وہ ہم نے اپنے صفات کے اوپر قیاس کیا ہے. دیکھو
یہ جو تقدیر ہے یہ دراصل میں نتیجہ ہے اللہ کے دو صفات کا، ایک ہے علم اور دوسرا ہے قدرت، کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، دوسرا ہے کہ اللہ قادر مطلق ذات ہے، اللہ تخت شاہی پر خود بخود متمکن ہے۔ اب ایک تو علم ہمارا علم ہے، ہم سننے میں سمع کے طرف محتاج ہے، ہم دیکھنے میں بصارت کے طرف محتاج ہے، ہم کسی چیز کے پکڑنے میں ہاتھ کے طرف محتاج ہے، جبکہ اللہ کی جو صفات ہے، اللہ سمیع ہے بغیر سامع کے، اللہ بصیر ہے بغیر آنکھوں کے، اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے بغیر ہاتھوں کے۔ تو اللہ کی جو صفات ہے وہ ہماری جیسے صفات کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہماری صفات حادث ہے اور اللہ کی صفات قدیم ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں سے یہی صفت علم کا بھی ہے۔ ہم علم میں مخبر کا محتاج ہوتا ہے، ہم علم کو تقسیم کرتے ہیں ماضی کے طرف، حال کے طرف، استقبال کے طرف، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں حال، مستقبل اور ماضی یہ تینوں زمانے یکساں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے ان باتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ علیم ہے۔ تو جو ہی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ کے علم میں اس کا حال، اس کا ماضی، اس کا مستقبل یہ سامنے تھا۔ تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ آدمی دنیا میں جائے گا اور یہ عمل کرے گا تو اس کے نتیجے میں اسے جہنم ملے گا۔ یہ آدمی دنیا میں جائے گا، یہ عمل کرے گا، اس کے نتیجے میں اسے جنت ملے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ کے علم میں پہلے سی ہے، لیکن ہمارے سامنے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھو تقدیر کا، جیسا کہ ایک انجینئر ہوتا ہے، وہ کسی سے کہتا ہے کہ میں تیرے لیے اس طرح پلاٹ بناؤں گا، اور پہلے سے اسے تصویر دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو اس میں اتنے کمرے ہیں، اتنے باتھ روم ہے، اور یہ اس میں محل ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے، رنگ بھی بتا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت تک کتنے کتنے مخلوق آئیں گے، اس کے کتنے بیٹے ہوں گے، اس کے کتنے اولاد ہوں گے، وہ کیا عمل کریں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو تقدیر بھی اللہ رب العزت کا علم اور قدرت کا نتیجہ ہے کہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، پہلے سے اللہ جانتا ہے کہ یہ آدمی اس طرح کام کرے گا، لیکن ہمارے سامنے ظاہر بعد میں ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب ہوا، لیکن یہ سب کچھ پہلے سے ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تقدیر کا مطلب جبر بالکل نہیں ہے، اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، اگر اچھے اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو جنت دیں گے، اگر برے اعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ اور غایت یہ جہنم ہوگا۔ اب یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو اللہ نے اس کو اس کے لیے پیدا کیا، اگر بدبخت ہے تو اللہ نے اس کو اس لیے پیدا کیا، اس کو علت تخلیق نہیں کہتے بلکہ اس کو علت غائی کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جنت کے لیے، جہنم کے لیے ہم نے بہت سارے انس اور جن کو پیدا کیا۔ حال یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انس اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب یہاں پر یہ بھی سمجھے کہ وہاں پر جو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ علت غائی یہ ہے، مقصد انسان کی پیدائش کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن بعض دفعہ وہ اپنے اس مقصد کو بھول جاتے ہیں تو پھر غایتاً، عاقبتاً اور انتہاءً پھر وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح لما خلق لہ میں یہ جو لام ہے یہ عاقبت کا ہے، کہ بعض دفعہ انسان کا عاقبت ہی بن جاتا ہے برے اعمال کی وجہ سے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ وجمیع المؤمنین، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔